السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک غریب اور محنت کش کی کہانی ہے جو اپنے گدھے پر مشکلات کر لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچاتا تھا اور ان سے اپنی محنت اور مشقت کا معاوضہ وصول کرتا تھا۔ سب اس شخص کو ماشکی کہتے تھے۔ وہ اس کام سے اپنا اور اپنے کھمبے کا پیٹ بمشکل ہی بھر پاتا تھا، لیکن کوئی دوسرا ذریعہ معاش اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے وہ برسوں سے یہی کام کیے جا رہا تھا۔ ایک طرف یہ ماشکی صبح سے دن ڈھلنے تک یہ کام کرتے ہوئے تک جاتا، تو دوسری طرف اس کا گدھا بھی پانی سے بھری ہوئی مشکوں کا بوجھ ڈھوتے ڈھوتے نڈال ہو جاتا تھا۔ شہر کے کنویں کے علاوہ کچھ فاصلے پر جنگل کے قریب ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، جہاں دن میں کئی چکر لگانے پڑتے تھے۔ اب اس گدھے کی حالت ابتر ہو گئی۔ اکثر اسے کھانے کو پیٹ بھر کر کچھ نہیں ملتا تھا اور بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کے پیٹ پر کئی زخم پڑ جاتے یا کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی تو ماشکی مرہم پٹی پر توجہ نہ دیتا اور گدھے تکلیف برداشت کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ وہ بے زبان ان حالات سے تنگ آ کر ہر وقت اپنی موت کی آرزو کرنے لگا۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ اس گدھے کو شاہی استبل کے داروغہ نے دیکھا تو اس کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ اس نے محنت کش سے کہا کہ تمہارا گدھا قریب المرگ ہے، اس کی حالت تو دیکھو، اسے کچھ دن آرام کرنے دو اور پیٹ بھر کر کھانے کو دو۔ ماشکی نے مؤدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے عرض کیا، جناب گدھے کو کہاں سے کھانے کے لیے دوں، خود مجھے روٹیوں کے لالے پڑے ہیں۔ دن رات محنت کرنے کے باوجود بال بچوں کو دو وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھلا پاتا۔ تو یہ سن کر داروغہ کو ترس آیا اور کہنے لگا، میاں ماشکی، تم چند روز کے لیے اپنے گدھے کو میرے حوالے کر دو، میں اسے شاہی استبل میں رکھوں گا۔ وہ تر و تازہ گھاس چنے گا اور جوگا دانہ کھا کر کچھ ہی دنوں میں موٹا اور تازہ ہو جائے گا۔ ماشکی یہ سب سن کر بہت خوش ہوا اور اپنا گدھا اس کے سپرد کر دیا۔ داروغہ نے اسے لے جا کر شاہی استبل میں باندھ دیا۔ وہاں جا کر گدھے کی آنکھ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ہر طرف ترکی اور عربی نسل کے گھوڑے نہایت قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اپنے اپنے تھان پر بندھے ہوئے ہیں۔ ہر گھوڑے کا بدن خوب فربا تھا اور ان کی کھال آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ چار چار آدمی ایک گھوڑے کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی مالش کر رہا تھا، کوئی دانہ کھلا رہا تھا، کوئی پیٹھ پر محبت سے تبکیہ دینے میں مصروف تھا۔ پھر گدھے نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑوں کے تان نہایت صاف ستھرے ہیں اور پلید کا نام و نشان نہیں ہے۔ لوہے کی بڑی بڑی ناندوں میں ہری ہری گھاس، جو اور چنا پینکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر گدھے نے اپنی دتنی اٹھائی اور خدا سے فریاد کی، یا الہی، یہ کیا تماشا ہے؟ بے شک میں گدھا ہوں، لیکن کس جرم کی پاداش میں میرا یہ برا حال ہے اور کس لیے میری پیٹھ زخموں سے بھری ہوئی ہے؟ کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں؟ کیا تو نے مجھے پیدا نہیں فرمایا؟ اور کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر کیا سبب ہے کہ یہ گھوڑے اتنی شان و شوکت سے رہے، دنیا کی بہترین نعمتیں ان کے لیے ہمہ وقت حاضر ہو، اور میں دن بھر بوجھ اٹھا کر اپنے مالک کی مار پیٹ اور گالیاں بھی کھاؤں؟ ابھی گدھے کی یہ فریاد ختم نہیں ہوئی تھی کہ استبل میں ہلچل مچی۔ گھوڑوں کے نگبان اور خدمتگار دوڑے دوڑے چلے آئے، ان پر زینے قضیوں ٹیک کر کے باہر لے گئے۔ اتنے میں طبلِ جنگ بجنے لگا۔ معلوم ہوا کہ گاؤں میں ایک بڑے گروہ سے جھڑپ چھڑ گئی ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے فوجی گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ اس کے بعد شام کے وقت گھوڑے میدان جنگ سے اس حال میں واپس آئے کہ ان کے جسم زخموں سے چور اور لہو میں رنگین تھے۔ بعض گھوڑوں کے بدن تیروں سے چلنی ہو رہے تھے اور تیر ابھی تک ان کے جسموں میں گھڑے تھے۔ اپنے تان پر واپس آتے ہی تمام گھوڑے لمبے لمبے لیٹ گئے اور ان کے پیر مضبوط رسوں سے باندھ کر نال بند قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد گھوڑوں کے بدن میں پیوست کھینچ کھینچ کر نکالے جانے لگے۔ جو ہی کوئی تیر باہر آتا، گھوڑے کے بدن سے خون کا فوارہ بلند ہوتا۔ جب گدھے نے یہ تماشا دیکھا تو مارے ہیبت کے روح کھینچ کر حلق میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر گدھے کے بدن کا ایک ایک رونگٹا کانپنے لگا۔ خدا سے عرض کی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جہالت اور بے خبری سے تیرے حضور میں گستاخی کی۔ میں اپنے اسی حال میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میں ایسی شان و شوکت اور ایسے کروفر سے باز آیا جس میں بدن زخموں سے چور چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے۔ میں ان سے بہتر ہوں، مار کھاتا ہوں پر تیر تو جسم میں پیوست نہیں ہوتے۔
ڈنڈے پڑنے سے میری ہڈیاں درد تو کرتی ہے لیکن بھاگتے ہوئے ایسے نہیں گرتا کہ ہڈی چور چور ہو جائے۔ اکثر میری کال کھٹ پڑ جاتی ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا جو ان گھوڑوں کے ساتھ ہوا ہے۔ میرا مالک دن ڈھلنے پر مجھے کونے میں چھوڑ کر بھول جاتا ہے اور میں اپنی مرضی سے اپنی جگہ پر گھوم پھر لیتا ہوں، لیکن ان گھوڑوں کے خدمتگار تو دن رات ان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ چند دنوں بعد داروغہ نے معاشقی کو بلا کر گدھا اس کے حوالے کر دیا۔ گدھا پہلے کی نسبت کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے مالک نے سوچا کہ اس کا سبب اچھی خوراک اور آرام و سکون ہے، مگر گدھا جانتا تھا کہ استبل میں رہ کر اسے جن نعمتوں کے ساتھ اپنی حیثیت اور مقام کا جو احساس ہوا ہے وہ یہ سب دیکھنے سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ گدھا یہ سمجھ چکا تھا کہ جو جہاں ہے وہی عافیت اور چین سے ہے اور ہر چیز کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے حالات پر ماتم کرتے رہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ کتنی شاندار زندگی جی رہا ہے، سب سہولتیں اس کے پاس ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میں کتنی مشکل زندگی گزار رہا ہوں اور میرا پڑوسی کتنی شان سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اگر حقیقت معلوم ہو جائے کہ جس کو ہم اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کی زندگی میں کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیاں ہیں، اس کی زندگی کتنی کھٹن ہے، وہ اپنی زندگی میں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، تو شاید ہمیں اپنے حالات پر رحم آئے۔ اسی لیے ہمیں اپنا موازنہ دوسروں سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔